अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। सबसे पहले तो मैं जी एतजाज़ हसन साहब को सलाम पेश करना चाहता हूँ। एक ऐसा वकील, ऐसा माया नाज़ वकील जिसको पूरे पाकिस्तान जिस पर पूरे पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए। अगरचे वो बंदा बदकिस्मती से एक ऐसी पार्टी में है, पीपल्स पार्टी में, जिसके मौजूदा जो रवां-दवां हैं, जो सबसे बड़े उनके जो कुछ भी हैं, मालिक हैं, वसीयत ने जिनको पता नहीं क्या-क्या बना दिया, आसिफ ज़रदारी साहब को, जिनको मिस्टर 10% कहा जाता है। बदकिस्मती से एतजाज़ साहब मिस्टर 10% की पार्टी में हैं, पीपल्स पार्टी में हैं, लेकिन बात एतजाज़ हसन साहब हक़ व सच की करते हैं। तो कल तो सबसे पहले जो कल रात को उन्होंने बात की वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को ये लोग गिरफ्तार करने आ रहे हैं और आज रात को मैं इमरान खान के जो ज़मान पार्क वाला घर है उसके साथ वाले घर में होऊँगा, जो एतजाज़ हसन साहब का अपना घर है। और आज जो एतजाज़ हसन ने बात की है वो खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि वो मेरी रेड लाइन है। उन्होंने कहा ये तमाम वकला की रेड लाइन है। ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर जब उनकी अपनी पार्टी पीडीएम और हमारे आफ़त साहब हैं, उनके जो चमचे हैं, जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो सब के सब इकट्ठे हो चुके हैं। ये सारी बदमाशियाँ, ये सारा माफिया जो है ना, वो नहीं चाहता कि अवाम की बात सुनी जाए, अवाम को फैसला करने का हक दिया जाए। ऐसे मौके पर एतजाज़ हसन साहब ने जो हक का, सच का अलम बुलंद किया है, तो मैं पूरा पाकिस्तान उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानियों, कितना बड़ा पाकिस्तान में ड्रामा लगा हुआ है। कल अहमद मीर का भाई अहमद मीर जो बड़ा अपने आप को साफ़ी मानता है, कहता है जब भी कोई बात होती है ना, तो आजकल भी अहमद मीर से कोई पूछा जाए ना जी कि जो इमरान खान है उस पर ये जुल्म हो रहे हैं, उसकी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, तो इमरान अहमद मीर को मैंने देखा है, अहमद मीर और ये जो सारे नून लीग के चमचे हैं, ये अगर एक कहीं छोटा सा जुमला भी कहेंगे ना जी कि ये ज्यादती हो रही है, तो साथ में कहेंगे जी नवाज शरीफ पर बड़ी ज्यादती हो रही थी जी, फलां पर ज्यादती हो रही थी। हालांकि हर बंदा हर बंदा जो सच का साथ देता है, हक की बात करता है, वो खुलेआम कह रहा है कि जो आज ज्यादती हो रही है, ये ज़िया-उल-हक के मार्शल के इब्तदाई दौर में थी। ऐसी ज्यादतियाँ, ऐसे ज़ालिम मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थे, ये जो लोग आज कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, कल इन्होंने क्या तमाशा किया? ये जो अहमद मीर का भाई है, जो निगरान हुकूमत में वज़ीर इत्तलात है पंजाब में, कल मैं उसको काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सुन रहा था। उस बंदे की बातें सुने ना, तो आपको पता चलता है ये तो निगरान है ही नहीं है। मतलब वो बातें कर रहा था जैसे क्लियर पता चल रहा था कि शायद ये मरीम औरंगजेब का भाई है, या शायद ये मरीम नवाज का ही कोई भाई है, ये आसिफ जरदारी का कोई चाचे का बेटा है। मतलब घटिया लोग हैं। मैं हैरान हूँ कि ये ऐसे लोग, अहमद मीर जैसे लोग, फिर वो बात करते हैं जी कि हम तो साफ़ी हैं जी, हम तो जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। भाई तुम लोग कहाँ पे जुल्म के खिलाफ बात करते हो? तुम्हारा भाई जो भी नाम नाद वो भी साफ़ी है। कैसी साफ़त है तुम लोग हो? मतलब वो जस्टिफाई कर रहा था आप उस उन तमाम इकदामात को। कल वो बड़े बदमाशी से कह रहा था जी कि ये तो हमने 7 दिन के लिए दफ़ा लगाई है, इसके बाद भी इनको नहीं आने देंगे। अदलिया को एक दफ़ा फिर सलाम कि अदलिया ने 144 की जो दफ़ा थी, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं हैरान हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसा पाकिस्तान है हमारा, कि हमारी अदालतें भी शायद पता नहीं क्या वजह है, जब वो फैसले करती हैं तो वो दबा के फैसले नहीं लेती। उन्होंने उस ये जो उन्होंने हुक्म दिया है, बहुत ज़बरदस्त हुक्म है कि उन्होंने उस दफ़ा को ख़त्म कर दिया है। लेकिन इन चवल लोगों से पूछते हैं ना कि भाई ये दफ़ा लगाई क्यों है? इनको सज़ा दें आप। अब आप देखिए वो दफ़ा लगाई गई है 144 की 144 की दफ़ा की वजह से, एक देखें कल वो एक बेगुनाह बंदा शहीद हो गया है। आई मीन उस एक कारकुन को आपने शहीद कर दिया, एक उस मासूम को शहीद कर दिया जिसके हक में हर बंदा बात कर रहा है। अभी तक जो भी मैंने उसके हवाले से देखे हैं, सब कह रहे हैं यार वो बहुत अच्छा, बहुत शरीफ बंदा था जिसको इन्होंने बेगुनाह मार दिया है। उसकी तस्वीर आ चुकी हैं, सामने पता चल रहा है, इवन वीडियो आ चुकी हैं कि पुलिस वाले उसके सर पे मारे हैं और पुलिस वाले हमारे बेगैरत जो हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो उसको नहीं मारा, ये तो ज़ख्मी हालत में लाया है। मतलब कोई ज़ुल्म की हद होती है। अच्छी बात है, इमरान खान की जो स्पीच है उस पे भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन फिर अदालत से ये गुज़ारिश है, दोनों हाथ बाँध के हमारे जज साहबान हैं उनसे गुज़ारिश है
کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، انشاءاللہ اعتزاز حسن بولا ہے، پورا پاکستان بولے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ خدا کے لیے آپ یہ جو لوگ، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ بدماشیاں ہیں، یہ جب ظلم کر رہے ہیں عوام پر، تو آپ ایسے فیصلے کریں، ان ظالموں کو پکڑیں، ان کے گریبان کو پکڑیں، ان سے پوچھیں تاکہ ایسے یہ آئندہ فیصلے نہ کر سکیں۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اس ظلم کے خلاف ہر پاکستانی کو کھڑا ہونا چاہیے اور عدالتوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، ہمارے تمام جو جج صاحبان ہیں، اللہ نے آپ کو ایک کرسی دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ خدا کے لیے عدالت کے جو ہماری عدالتیں ہیں، تمام عدالتیں ہیں، ان کے جو جج صاحبان ہیں، ان تمام سے میں دونوں ہاتھ بند کے شاید سمجھ لیں یہ پورے پاکستان کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حق کا فیصلہ کریں، آپ حق و انصاف کے لیے فیصلہ کریں، آپ سچ کے لیے کھڑے ہوں، آپ ان بدماشوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ دیکھیں، کل انہوں نے صرف اس اس ایک کارکن کو شہید نہیں کیا، ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، جس طرح یہ پولیس والے بدماش جو ہیں، یہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے۔ کیوں وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے؟ یہ صرف خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ ان کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسے بدماشوں کو، آپ کو چاہیے کہ ان کو سزا دیں، ان کو پکڑیں۔ مطلب دیکھیں، ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا یہ لوگ پکڑے نہیں گئے، 25 مئی کو جو واقعات ہوئے یہ لوگ پکڑے نہیں گئے، اب بھی جو کچھ ہوا ہے نا، اب بھی ان کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا، اور دوسرا ہماری عدالتوں کو دیکھنا ہوگا، ہماری جو سپریم کورٹ ہے، ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جو حکومت نہیں چاہتی کہ اس پہ عمل ہو۔ وہ فیصلہ ہے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے۔ ابھی تک دیکھیں، ابھی تک جو کے پی کے کا جو گورنر ہے اس نے ابھی تک ڈیٹ نہیں دی۔ عدالت کو چاہیے اس کو بلائیں کہ بھائی یہ کیا بدماشی ہے، مطلب اگر وہ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا تو اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ عدالتوں کو یہ چاہیے کہ یہ بات یقینی بنائیں۔ یہ جو بدماشیاں ہے یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے الیکشن ہو، ان کو پتہ ہے کہ جب یہ ووٹ میں جائیں گے تو ووٹ کا تو ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں، یہ جب بات کرتے ہیں جی کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو مریم کہتی ہے جی کہ میرا باپ اور یہ عمران خان کو بھی وہ سزائیں دی جائیں جو میرے باپ کو ملی ہیں۔ پوری دنیا میں جو جمہوریت ہوتی ہے نا، اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عوام چاہیں تو وہ ایم کیو ایم کو پورے پاکستان سے جتا دیں، عوام چاہیں تو وہ فضل الرحمان کو جتا دیں، اور عوام چاہیں تو وہ نواز شریف اور زرداری کو جتا دیں، تو عوام چاہیں تو وہ عمران خان کو جتا دیں۔ یہ جو ہمارے لیڈران بنے ہوئے، جو ہمارے پاکستان میں ایک عجیب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے کہ یہ جو سارے لیڈران ہیں، کوئی بندہ جس کی پارٹی میں ایک سیٹ نہیں ہے وہ بھی اپنی پارٹی کا کہتا ہے جی کہ ہم قومی رہنما ہیں۔ امین عمران خان کی پارٹی اس وقت اگر اس کے پاس 155 سیٹیں ہیں، 155 سیٹس ہیں، تو وہ بھی اتنے قومی رہنما ہیں جتنا فضل الرحمان رہنما یا باقی لوگ رہنما ہیں۔ جمہوریت یہی ہے۔ میں انگلینڈ میں ہوں، یہاں پہ کیا جمہوریت ہے؟ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے درمیان ووٹوں کا فرق ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ، جہاں پہ میں رہتا ہوں، میرے حلقے میں جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ بھی اس ملک کی پرائم منسٹر بن سکتی ہے اگر باقی جو اکثریت ہے ممبران کی وہ چاہے تو لیڈران ایسے ہی بنتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں عجیب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے کہ جس کا باپ لیڈر تھا اس کا بیٹا بھی لیڈر ہے، اس کا پوتا بھی لیڈر ہے، خاندانی جو ہے لیڈرشپ چلی آ رہی ہے، بدماشیاں چلی آ رہی ہے۔ یہ چیزیں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاکستانیوں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اکٹھا کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ان ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس شاید یہی ایک موقع ہے۔ دیکھیں، عمران خان ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بہت قابل آدمی ہے، اس کو دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اگر عمران خان اس دفعہ ہار گیا تو ان بدماشوں نے کبھی کسی کو نہیں جیتنے دینا۔ مجھے یاد ہے، یہ میری بات میں اپنے جماعت اسلامی والے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جماعت اسلامی والے دوست جو ہیں نا، آج کل وہ نون لیگ کی بگ ٹیم بنے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے جو بھی نون لیگ والے کہتے ہیں وہ جماعت اسلامی والے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ قاضی صاحب بھی اسی طرح مقبول تھے، اس بڑی تعداد میں نہیں تھے لیکن مقبول تھے، وہ اس لائن پہ جا رہے تھے جسے آج عمران خان ہے۔ ان لوگوں نے قاضی حسین احمد مرحوم کے خلاف
ان کی کردار کشی کی، ان کی بیٹی کے بارے میں باتیں کی، ہر قسم کی باتیں کی، ہر قسم کی دھاندلی کی، اور انہوں نے آخری دنوں میں اشتہارات پھینکے کہ قاضی کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ وقت نے ثابت کیا قاضی کو امریکہ فنڈ نہیں کر رہا تھا، وقت نے ثابت کیا عمران خان یہودی ایجنٹ نہیں ہے، وقت نے یہ ثابت کیا ہے یہ لوگ ہیں جن کو امریکہ فنڈ کرتا ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، یہ لوگ ہیں جو الزامات عمران خان پہ لگاتے تھے، یہ ان پہ لگتے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو چاچا نظام دین ہے آج کل، حافظ صاحب جو ہیں، کہ ان کو بتایا گیا ہے یا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ اخلاقی کرپشن ہوتی ہے، مورل ایک بندے کو کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویسے نواز شریف گروپ تو ماشاءاللہ پکا کرپٹ ہے، لیکن اگر مورلی کرپٹ کی بات کرتے ہیں، اخلاقی کرپٹ کی بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو بھی دیکھ لیں حافظ صاحب، یہ بھی بڑے بڑے کرپٹ، پکے قسم کے کرپٹ لوگ ہیں۔ اب اگر آپ کو ان کی کرپشن نظر نہیں آتی، اخلاقی کرپشن، پھر میرے خیال میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو دوبارہ قرآن پڑھنا چاہیے شاید۔ یہ سیدھی سادی بات ہے حافظ صاحب کہ عمران خان، وہی بات آتی ہے مولانا سید عبداللہ مودودی کے بارے میں، کس نے کہا تھا کہ جوانی میں اس بندے نے شیو کی ہوئی تھی اور بعد میں داڑھی رکھی، تو مولانا مودودی نے یہ کہا تھا کہ مطلب انسان اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، تو اگر اللہ نے آج عمران خان کو ہدایت دی ہے، وہ ایک زمانے میں اگر اخلاقی طور پر اتنا ٹھیک نہیں تھا، آج ٹھیک ہے، تو ہمیں بحیثیت مسلمان شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ لیکن وہ بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے، کل میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے ملک کی حالت دیکھیں، ہمارے ملک کا جو آرمی کا سپہ سالار ہے وہ ماشاء حافظ قرآن ہیں، اور ہماری جو 12-13 جماعتیں ہیں ان کا جو سربراہ ہے وہ عالم دین ہے، اور شرح سود 20% ہے۔ یہ ہمارے ملک کی حالت ہے۔ جیسے ہمارے ایسے حکمران ہوں گے تو یہ کچھ ہوگا۔ پاکستانیوں، ہمیں مل کر حق و سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔